بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص 7 بار یہ سورت پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا اور اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، ہم ایک ایسے عظیم الشان اور بابرکت مہینے کی دہلیز پر کھڑے ہیں جس کی فضیلت کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ذو الحج کا مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس کا چاند نظر آنے سے پہلے کی یہ ساعتیں قبولیت دعا کے لحاظ سے نہایت قیمتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن کی عبادت پسندیدہ نہیں ہے۔ ان مبارک ایام کا آغاز ہونے سے پہلے اگر ہم 7 بار قرآن پاک کی اس مخصوص سورت کا ورد کر لیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو دھو کر اس کے نصیب میں وہ خیر لکھ دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ وقت غفلت میں گزارنے کا نہیں بلکہ اپنے رب کو منانے کا اور اپنی تقدیر سنوارنے کا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم عید الاضحیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی آتی ہے جس نے تاریخ انسانی میں اطاعت اور بندگی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے بلکہ یہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے حکم پر نثار کر دینے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے ہر امتحان میں اپنے رب کو اول رکھا۔ چاند نظر آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور ابھی سے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کو صرف ایک تہوار کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب کے طور پر منائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے اور اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے تو اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں وہ تڑپ اور وہ اخلاص پیدا کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا۔ قربانی کے حوالے سے ہمیں ابھی سے اپنی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کو اس عمل سے بہت محبت ہے۔ قربانی کا اصل مقصد گوشت کھانا یا دکھاوا کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ محترم عزیزو، قربانی کے مسائل میں سب سے اہم نیت کا خالص ہونا ہے۔ اگر قربانی میں ذرہ برابر بھی ریاکاری یا دکھاوا آ گیا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین جانور کا انتخاب کریں اور اپنی حلال کمائی سے اسے خریدیں کیونکہ اللہ پاک پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ قربانی کی تیاری میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی کثرت کریں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ محترم ناظرین، جس طرح ہم رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں اسی طرح ذی الحج کے ان ایام کی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں روزے رکھنا، صدقہ کرنا اور استغفار کرنا ہزاروں مہینوں کی عبادت پر بھاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ذبح کر دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا و آخرت میں امام بنا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں جس صورت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی وحدانیت کو راسخ کر دے گی۔ جب آپ چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار اس سورت کی تلاوت کریں گے تو آپ کے گرد اللہ کی حفاظت کا ایک ایسا حصار بن جائے گا کہ کوئی مصیبت آپ کے نصیب پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ تقدیر کا بدلنا کوئی مشکل بات نہیں اگر مانگنے والا سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جائے۔ واقعہ قربانی کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو انہوں نے ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم کیا کہتے ہو؟
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ خود صبر و رضا کے پیکر تھے، انہوں نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے۔ یہ وہ مقام بندگی ہے جہاں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جب ہم اس مہینے کے آغاز سے پہلے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جیسی مستند اور عظیم سورت کا ورد 7 بار کرتے ہیں تو ہم دراصل اسی توحید اور اسی اطاعت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں جس کا عملی نمونہ ان باپ بیٹوں نے دکھایا۔ یہی وہ اقرار ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے نصیب کو روشن کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک لمحات کی قدر کریں اور اپنے گھروں میں ایک روحانی ماحول پیدا کریں۔ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنائیں، انہیں قربانی کے حقیقی معنی سمجھائیں اور خود بھی استغفار کی کثرت کریں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ سے ایک نئی زندگی مانگیں۔ جب آپ 7 بار اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر رہا ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ جو شخص ذی الحج کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے پہلے سے تیار ہو جاتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہم ویڈیو میں مزید ایسے اعمال اور فضائل بھی بیان کریں گے جو آپ کی معاشی اور روحانی زندگی میں انقلاب لے آئیں گے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کا یہ پیغام ہمیں پوری کائنات میں عام کرنا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ حج کی برکات کا بھی حامل ہے، اور جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے، اللہ نے ان کے لیے گھر بیٹھے قربانی اور ذکر و اذکار کے ذریعے وہی اجر پانے کا راستہ کھولا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں۔ کیا ہم صرف ایک رسم پوری کر رہے ہیں یا واقعی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مقصد رضائے الہی ہے تو پھر چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے اور اس مبارک مہینے کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ محض ایک قصہ نہیں، بلکہ یہ عشق الہی اور بندگی کی وہ معراج ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے، لیکن آپ علیہ السلام کا اللہ پر یقین اتنا پختہ تھا کہ بڑھاپے کے عالم میں بھی آپ کے ہاتھ اللہ کے حضور بلند رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی پکار کو سنا اور فرشتے کے ذریعے خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بردبار اور حلیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ یہ وہ پھول تھا جو بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد ان کے آنگن میں کھلا تھا۔ محترم عزیزو، ہر انسان کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ اولاد اس وقت ملی تھی جب وہ زندگی کے آخری حصے میں تھے، لیکن اللہ اپنے خلیل کو ہر امتحان میں پورا دیکھنا چاہتا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار تھے، تبھی اللہ کا حکم آیا کہ انہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا اور اپنی پیاری اولاد اور شریک حیات کو وہاں چھوڑ آئے، جہاں دور دور تک نہ پانی تھا اور نہ کوئی انسان۔ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ کا جواب رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہیں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور مکہ کی آبادی کا آغاز ہوا۔
وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہایت نیک اور فرما بردار ثابت ہوئے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں دیکھا کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں۔ محترم عزیزو، ذرا تصور کیجئے، وہ بوڑھا باپ جس نے برسوں کی دعاؤں کے بعد بیٹا پایا ہو، اس کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن خلیل اللہ کا دل تو صرف اللہ کی محبت کے لیے دھڑکتا تھا۔ انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کے اس حکم کا ذکر اپنے بیٹے سے بھی کروں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کا جذبہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ محترم ناظرین، یہاں بیٹے کا جواب سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا میں نے کیا قصور کیا، بلکہ انہوں نے نہایت سکون اور عاجزی سے جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے۔ یہ وہ باپ اور وہ بیٹا تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ محترم عزیزو، جب قربانی کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر منع کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے 3 مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، تم اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی باپ ایسا کرتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے آج ہم حج کے دوران رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی صورت میں پورا کرتے ہیں۔ جب وہ مقام قربانی پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عجیب وصیت کی۔ انہوں نے فرمایا، ابا جان، آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور اپنی آنکھیں بھی ڈھانپ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرف دیکھ کر آپ کے ہاتھ رک جائیں یا باپ کی ممتا اللہ کے حکم میں آڑے آ جائے۔ محترم عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، انہیں پیشانی کے بل لٹایا اور اپنی چھری تیز کی۔ وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا جب آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے ہوں گے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت سے چھری چلائی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ چھری نے اپنا کام نہیں کیا کیونکہ اللہ نے اسے حکم دے دیا تھا کہ اے چھری، ابراہیم کے بیٹے پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لے کر حاضر ہوئے اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا زندہ سلامت برابر میں کھڑا مسکرا رہا ہے اور ان کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے ایک مینڈھا ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے غیب سے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ صافات۔ اللہ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پر سنت کے طور پر جاری فرما دیا۔ محترم عزیزو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف جانوروں کا گلا کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے سامنے ذبح کرنے کا نام ہے۔ جب ہم عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ مخصوص سورۃ 7 بار پڑھیں گے تو ہمیں اپنے دلوں میں وہی جذبہ ابراہیمی پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمارے نصیب اور تقدیر بھی اسی طرح بدل جائیں گے جیسے اس دن میدان منع میں بدلی تھی۔ محترم عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں صبر، شکر
اور مکمل تسلیم و رضا کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبت پر بھاری ہے۔ جب ہم چاند نظر آنے سے پہلے استغفار کریں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اللہ کے حکم پر اپنی انا اور اپنی ضد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہماری نیت سچی ہے تو پھر اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس واقعے کی برکت سے ہی آج ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر سننے کے بعد اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے شرعی احکامات اور مسائل کیا ہیں۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی نیتوں اور تیاریوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ قربانی کا عمل محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اس کے درست مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ شرعی اصول کے مطابق ہر وہ صاحب استطاعت مسلمان جو مقیم ہو اور عید کے ایام میں نصاب زکوٰۃ کے برابر مال کا مالک ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ محترم ناظرین، قربانی کے جانور کے انتخاب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جانور ایسا ہونا چاہیے جو دیکھنے میں تندرست و توانا اور خوبصورت ہو۔ شریعت مطہرہ نے جانور کے نقائص کے حوالے سے واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، جو اتنا بیمار ہو کہ چل نہ سکے، یا جس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور وہ دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں بہترین چیز پیش کریں، کیونکہ ہمارا رب بہترین ہے اور بہترین ہی قبول فرماتا ہے۔ جانور کی عمر کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ بکرا کم از کم 1 سال، گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس خوشی میں اپنے غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی شامل کریں۔ مستند اور افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ قریبی رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس تم اس قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگ سارا گوشت فریزر میں محفوظ کر لیتے ہیں، جو کہ شرعی طور پر حرام تو نہیں لیکن اعصار اور قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی کا گوشت ان لوگوں تک ضرور پہنچے جو سارا سال اس انتظار میں رہتے ہیں کہ عید آئے گی تو انہیں گوشت میسر ہوگا۔ محترم عزیزو، ایک اور اہم مسئلہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ ہے قربانی کی کھالوں کا استعمال۔ قربانی کی کھال یا تو خود استعمال کی جا سکتی ہے، مثلا اس کا مسلح یا کوئی اور چیز بنا لی جائے، یا پھر اسے صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر کھال بیچ دی جائے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم کا صدقہ کرنا لازم ہے، اور اسے مسجد کی تعمیر یا کسی امام کی تنخواہ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ رقم صرف مستحق زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ اسی طرح قصاب کو اس کی اجرت میں قربانی کا گوشت یا کھال دینا جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کے جانور کی جھول اور کھالیں صدقہ کر دوں اور قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دوں۔ ہم اسے اپنی طرف سے اجرت دیتے تھے۔
قربانی کے ایام میں ہمیں اپنی زبان اور اخلاق کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک صاحب قربانی کے لیے مستجب ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ عمل حاجیوں سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ جو لوگ حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے وہ بھی اس برکت میں شامل ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں اور ہمارے عمل میں وہ نور پیدا کرتی ہیں جو ہماری تقدیر بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ محترم عزیزو، ذوالحج کے ان ابتدائی ایام میں تکبیر تشریق کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج تک کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے خواتین آہستہ آواز میں ایک بار یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی بڑائی کا وہ اعلان ہے جو فضاؤں کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کو صرف گوشت بنانے کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنے رب کی رضا کا ذریعہ بنائیں۔ جب ہم ان تمام شرعی احکامات پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں گے تو اللہ ہماری انفرادی اور اجتماعی گناہ معاف فرما دے گا اور ہمارے ملک و قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یاد رکھیے، قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے۔ اگر جانور لاکھوں کا ہے لیکن دل میں تکبر ہے یا پڑوسی بھوکا ہے تو ایسی قربانی کی کیا قدر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، اسے پڑھتے ہوئے یہ تمام مسائل اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سچی بندگی کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو، ہماری عبادتوں کو اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم عزیزو، آج کے اس پرفتن اور مہنگائی کے دور میں بہت سے سفید پوش اس تشویش میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دین میں ہمارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ہر عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر واجب ہے جو عید کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ یہاں نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اس بنیادی ضروریات، رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، گھریلو سامان اور سواری سے زائد اتنی رقم یا مالیت کا سامان ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس پر زبردستی قربانی واجب نہیں اور نہ ہی اسے قرض لے کر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ اس مہنگائی کو بہانہ بنا کر اس عظیم عبادت سے جی نہ چرائیں، کیونکہ قربانی کا مال ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے بدلے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، ذوالحج کا مہینہ جہاں قربانی کی یاد دلاتا ہے وہیں یہ حج جیسی عظیم عبادت کا بھی مہینہ ہے۔ حج اسلام کا وہ 5واں ستون ہے جو امت مسلمہ کو اتحاد اور یگانگت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ میدان عرفات میں جب لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس یعنی احرام میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو زمین و آسمان اس نورانی منظر پر رشک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ جو لوگ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ان کے لیے سخت وعید آئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، جو لوگ مالی یا جسمانی مجبوری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے، اللہ نے ان کے لیے ذوالحج کے ان 10 دنوں میں روزوں اور ذکر و اذکار کے ذریعے بڑے اجر کا راستہ کھول دیا ہے۔ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان خاص ایام کو کیسے گزارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کے ان 10 دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی زندگی میں کبھی قربانی ترک نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی امت کے ان غریبوں لوگوں کی طرف سے بھی قربانی فرماتے تھے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 چت کبڑے مینڈوں کی قربانی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھتے، بسم اللہ پڑھتے اور تکبیر کہتے۔ محترم عزیزو، صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا کہ وہ مہنگائی یا تنگ دستی کا رونا نہیں روتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے۔ ان کی قربانی میں ریاکاری نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے بہترین جانور کو قربانی کے لیے پہلے سے پالتے اور تیار کرتے تھے۔ سماجی مسائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج ہم نے قربانی کو محض ایک مقابلہ بنا لیا ہے، میرا جانور مہنگا ہے یا میرا جانور زیادہ خوبصورت ہے۔ یاد رکھیے، یہ سماجی برائی قربانی کی روح کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کو آپ کے جانور کی قیمت سے مطلب نہیں، اسے آپ کے دل کے اخلاص سے مطلب ہے۔ اگر ایک غریب آدمی اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ اس امیر کی مہنگی قربانی سے 1000 درجہ بہتر ہے جس میں دکھاوا شامل ہو۔ ذوالحج کے ان دنوں میں ایک اور خوبصورت عمل یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہنگائی کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ صحابہ کرام کا یہ شیوا تھا کہ وہ قربانی کا گوشت بانٹتے، ان لوگوں کو ترجیح دیتے جو مانگنے سے کتراتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عید کے ان دنوں میں صرف اپنے فریزر نہ بھریں، بلکہ ان یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے گھروں تک گوشت پہنچائیں جو سارا سال اس حسرت میں گزار دیتے ہیں۔ یہی وہ سماجی ہمدردی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی سے ہمارے معاشرے میں برکت اور محبت پیدا ہوگی۔ محترم عزیزو، چاند نظر آنے سے پہلے کا یہ وظیفہ اور ان ایام کی تیاری ہمیں ایک سچا اور ہمدرد انسان بننے کا سبق دیتی ہے۔ حج کی تڑپ اپنے دل میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ذوالحجہ کے ان مبارک ایام میں جب حاجی میدان عرفات میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں فضول بحثوں اور دنیاوی جھگڑوں سے بچ کر اپنی توجہ صرف اللہ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر مرکوز رکھیں۔ جب ہم ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ ہمارے حالات کو بدل دے گا اور ہماری پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم اس نورانی ویڈیو کے اس آخری اور سب سے اہم مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو اس مبارک عمل کی مکمل ترتیب اور طریقہ بتاؤں گی۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے میں اب چند ہی دن باقی ہیں، اس لیے آپ نے اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ یہ عمل آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں اور چاند نظر آنے تک اسے روزانہ اپنا معمول بنا لیں۔ عمل کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ یہ دونوں اوقات فرشتوں کی آمد و رفت اور دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہیں۔ تاہم اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ان اوقات میں یہ عمل نہ کر سکیں تو دن کے کسی بھی نماز کے بعد اطمینان سے مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ درود پاک کی روحانی خوشبو۔ سب سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، درود پاک صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے نہایت دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ جب آپ درود پڑھیں تو آپ کا دل اس احساس سے بھرا ہونا چاہیے کہ آپ کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ جو لوگ صرف زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں اور دل کہیں اور ہوتا ہے، وہ اس عمل کی حقیقی تاثیر
اور مٹھاس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ درود پاک وہ کنجی ہے جو عرش الہی کے دروازے کھول دیتی ہے اور آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، اللہ کے صفاتی نام یا رزاقو یا فتاحو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے دو نہایت مبارک نام یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو وہ ذات ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتی ہے، اور یا فتاحو وہ عظیم ہستی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے رزق کے بند دروازے کھول دے اور میرے نصیب کی تنگی کو دور فرما دے۔ یہ تسبیح آپ کی معاشی زندگی میں برکت لانے اور تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، سورۃ اخلاص کی تاثیر 7 بار۔ اب اس عمل کا سب سے وزنی حصہ یعنی سورۃ اخلاص کو 7 بار نہایت توجہ سے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ محترم عزیزو، اس صورت میں اللہ کی توحید کا وہ سمندر پوشیدہ ہے جو انسان کے ایمان کو پہاڑ جیسی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ الصمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کا بندہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ 7 بار یہ صورت پڑھنے سے آپ کے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے انٹرو میں ذکر کیا، یہ وہ کلام ہے جو نصیب اور تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے اسے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ چوتھا مرحلہ، استغفار کی تسبیح 100 بار۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، لیکن یاد رکھیے توبہ صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں بلکہ دل سے نادم ہونے کا نام ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کہیں تو اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ، میں اپنی پچھلی زندگی کی تمام غلطیوں پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ سچی توبہ وہ معجزہ ہے جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور تقدیر کے لکھے ہوئے برے فیصلوں کو مٹا کر خیر و برکت لکھ دیتا ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ 5واں مرحلہ، اختتامی درود اور دعا۔ عمل کے آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب باری ہے اللہ سے مانگنے کی۔ نہایت عاجزی، انکساری اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کہیے یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میری زندگی کی پریشانیاں دور فرما دے، میرے نصیب کو روشن کر دے اور عید الاضحیٰ کی برکتیں میرے گھر میں نازل فرما۔ جب آپ رو کر اپنے رب سے مانگیں گے تو وہ رحیم و کریم ذات آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وہ مختصر لیکن جامع وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے اپنے دل کو صاف کر لیں گے تو آپ کی دی جانے والی قربانی بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور آپ کے گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ یہ دن بہت قیمتی ہیں، انہیں غفلت میں مت گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی صحیح قدر کرنے، سچی توبہ کرنے اور اپنی تقدیر کو ایمان کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس نیکی کے پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایسی ہی مزید روحانی اور مستند ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کامنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔